السلام علیکم۔ دکھا رہے ہیں آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ بیسٹ کی بیوٹی تیمیم قسط نمبر 32۔ مطیبہ اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ فاطمہ اور حدیقہ اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ تیزی سے صحت کی جانب گامزن تھی۔ فارغ سرجری کے لیے فی الحال US نہیں جا رہا تھا۔ اس نے چند دن آگے بڑھا لیے تھے تاکہ مطیبہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے، تب ہی وہ US جائے گا، ورنہ وہاں جا کر وہ مطیبہ کی طرف سے فکر مند رہے گا۔ مطیبہ بیڈ پر لیٹی فارس کو دیکھ رہی تھی، جو صوفے پر بیٹھا اپنا موبائل فون میں بزی تھا۔ میں نے سنا کہ تم US نہیں جا رہے، کیوں؟ مطیبہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کس نے کہا میں نہیں جا رہا؟ میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، بس چند دن بعد ہی جاؤں گا۔ وہ کس لیے؟ مطیبہ نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ فارس نے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، میری مرضی، میں جب بھی جاؤں تم سے مطلب؟ میں جانتی ہوں کہ تم میری وجہ سے ہی لیٹ جا رہے ہو، ہے نا؟ اس کی بات سنتا وہ تنزن بولا، خوش فہمی ہے تمہاری کہ تمہاری وجہ سے نہیں جا رہا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مسئلہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے مجھے لیٹ جانا پڑ رہا ہے۔ فارس نے جیسے وضاحت کی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے لیٹ جا رہا تھا۔ اس کی یہ وضاحت سن کر مطیبہ ہنس دی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ مسٹر فارس، تمہیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، حد ہے ویسے، اصل بات کہنے میں کیسے جھجک؟ میں کون سا یہ سن کر پاگل ہو جاؤں گی، تمہیں سچ بولنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ میں بھلا کیوں کوئی جھوٹ بولوں گا؟ جو کہا ہے وہ سچ ہی ہے، سنا تم نے؟ یہ کہتا فارس اپنی کیفیت کو چھپاتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کیونکہ وہ زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اب اس کی آنکھیں بھی اسے دھوکہ دینے لگی تھیں۔ جب وہ مطیبہ کو دیکھنے لگتا، دل چاہتا کہ بس نگاہ اس پر سے ہٹے ہی نہیں۔ وہ شدت سے اپنی بیوی کو چاہنے لگا تھا۔ اس حادثے نے اسے بہت ڈرا دیا تھا۔ اب وہ مزید اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ اس سے دور جانا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی اور اسے سرجری کروانی تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد سرجری کروا لے، اور پھر وہ مطیبہ کے سامنے اپنی بے انتہا محبت کا اظہار کرے گا۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن بعض اوقات ہم جو بہت کچھ سوچ چکے ہوتے ہیں لیکن قسمت ہمارا ساتھ نہیں دیتی، اور بہت کچھ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بھی برا ہو جاتا ہے، اور اب یہی کچھ قسمت ان دونوں کے ساتھ کرنے والی تھی، جسے وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ شاہزر عبداللہ ہاؤس آیا تھا مطیبہ کی طبیعت کے بارے میں جاننے۔ عبداللہ صاحب اور فاطمہ نے اسے گھر میں خوش آمدید کہا۔ شاہزر کو یہاں دیکھ کر نہ جانے کیوں فارس کو بہت ہی برا لگ رہا تھا، یا یوں کہہ لو کہ شاہزر کا یہاں آنا اسے پسند نہ آیا تھا، کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں مطیبہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، کہیں وہ اسے چھوڑ کر شاہزر کے پیچھے نہ چلی جائے۔ اسی لیے وہ ڈرنے لگا تھا، اس بات سے کہ کہیں مطیبہ جمال کو کھو نہ دے، وہ اس کے لیے بہت قیمتی تھی۔ اس وقت وہ سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے چائے پینے کے ساتھ ساتھ گپ شپ بھی کر رہے تھے۔ مطیبہ بھی وہیں موجود تھی۔ فارس دیکھ سکتا تھا کہ شاہزر کی بے لگام نگاہیں بار بار سامنے بیٹھی مطیبہ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ جن پیار بھری نگاہوں سے مطیبہ کو دیکھ رہا تھا، فارس سے یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پاس بیٹھی مطیبہ سے بولا، تم یہاں سے ذرا آگے ہو جاؤ، میں تمہاری جگہ پر بیٹھوں گا۔ وہ کیوں؟ مطیبہ نہ سمجھی سے سر اٹھا کر اس سے پوچھنے لگی۔ شاہزر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ زیادہ سوال جواب مت کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو، چلو اب آگے کو سرک جاؤ، مجھے یہاں بیٹھنا ہے۔ فارس یہ کہتا زبردستی اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا، جس پر مطیبہ زیر لب بڑبڑاتی ذرا سو آگے کو سرک گئی۔ عجیب پاگل آدمی ہے تم۔ فارس کی یہ حرکت دیکھ کر شاہزر سمجھ گیا کہ وہ مطیبہ کو اس کی نگاہوں سے بچانا چاہ رہا ہے۔ یہ سوچ کر شاہزر سر جھکا کر ہنس دیا۔ ہاں بیٹا شاہزر، اور بتاؤ وہاں سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ جی انکل، وہاں سب خیریت ہے، میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا مطیبہ کی خیریت پوچھتا چلوں۔ بہت اچھا کیا تم نے بیٹا، کسی دن اپنی بیوی کو بھی یہاں لے آؤ گھمانے، فاطمہ نے اس بار کہا تھا۔ جی آنٹی ضرور، شاہزر نے مسکرا کر جواب دیا۔ مطیبہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اب وہ مطیبہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور یونیورسٹی بھی جانا چاہتی ہوں، لیکن ماما پاپا اور فارس مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہے۔
مطیبہ کی بات سن کر فاطمہ، حداد صاحب، انس اور حدیقہ مسکرائے تھے۔ فارس نے مطیبہ کی بات سن کر اسے گھور کر دیکھا، جس پر مطیبہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی، اور یہ منظر شاذر غفاری کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ نہ جانے کیسے وہ یہ سب کا برداشت کر رہا تھا۔ اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں بیٹھنے دیکھنا یہ بہت صبر آزما ہوتا ہے۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کہنے کی؟ فارس نے اس سے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ صحیح تو کہا ہے، تو مجھے یونیورسٹی نہیں جانے دے رہے نا؟ ان دونوں کی پھر سے نوک جھوک شروع ہو گئی تھی، اور ان دونوں کو یوں دیکھ کر وہ سب مسکرا دیے، سوائے شاذر غفاری کے۔ اسے مزید بیٹھا نہ گیا تو وہ چائے کا کپ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا انکل آنٹی، اب مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں۔ ارے بیٹا، ابھی تو آئے تھے، کھانا کھا کر جاتے، فاطمہ نے کہا۔ ارے نہیں آنٹی، بہت بہت شکریہ آپ کا، ابھی مجھے اہم میٹنگ کے سلسلے میں کہیں جانا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگلی بار تم اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر آؤ گے؟ جی ضرور، وہ مسکرایا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ شاذر جاتے جاتے مطیبہ کو دیکھتے مسکرا کر بولا، اپنا خیال رکھنا اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ جی، مطیبہ مسکرائی۔ فارس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس آدمی کو اٹھا کر باہر تک چھوڑائے۔ شاذر انہیں دیکھتا آخر میں ایک نگاہ مطیبہ پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مطیبہ بھی کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاذر ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھوں پر ہاتھ رکھے پھٹ پھٹ کر رو دیا۔ اس کے دل میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ آج اپنے بچپن کی محبت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھ کر وہ بہت اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے بار بار اس منظر کو یاد کر رہا تھا جب فارس مطیبہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھا اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ اب مطیبہ پر صرف اور صرف اس کا حق ہے۔ یہ سب دیکھنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اس نے آستین سے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے روانہ ہوا۔ مطیبہ آج بلاخر ضد کر کے یونیورسٹی چلی ہی گئی تھی۔ مطیبہ کے یونی آتے ہی سب کلاس فیلو اس کے پاس آ کر اس کی طبیعت کے متعلق پوچھ رہے تھے، اور وہ مسکرا کر سب کو یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد باران جہانگیر بھی آ گیا۔ اسے کلاس میں دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، پھر خود کو یوں ظاہر کیا جیسے اس کی آمد سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بیگ ڈیسک پر رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ مطیبہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، ہائے، کیسے ہو؟ تمہیں کیسے نظر آ رہا ہوں؟ ظاہر ہے ٹھیک ہوں تو یہاں آیا ہوں۔ وہ رکھائی سے اسے جواب دے گیا، جس پر مطیبہ کا منہ بن گیا۔ تم سے تو بات کرنی ہی فضول ہے۔ مطیبہ منہ بناتی اپنا چہرہ ہی اس کی طرف سے موڑ گئی۔ اب وہ عبیدہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتا اپنے موبائل فون کے میسیجز پر کسی کو تیزی سے ایک میسیج ٹائپ کر کے سینڈ کر رہا تھا۔ اوکے، ڈن۔ جواب سیکنڈز میں آیا تھا۔ یہ پڑھ کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد رحیل قاسمی کلاس روم میں داخل ہوا۔ سب اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ مطیبہ کی طرف اٹھی۔ اسے نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا یوں ٹھیک دیکھ کر اسے۔ مطیبہ نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، جس پر رحیل نے اپنے سر کو ہلکا سا خم دیا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ پروفیسر نصیر احمد کا لیکچر سننے کے بعد ہر کوئی اکتاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس کلاس روم سے باہر نکل گئے اور کچھ روم میں ہی بیٹھ کر گپے ہانکنے لگے۔ مطیبہ بھی عبیدہ، نعمانہ اور حاذق کے ساتھ وہیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ رحیل اور باران جہانگیر کب کلاس روم سے باہر نکل گئے کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چلا۔ ابھی 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے، تبھی ان کا کلاس فیلو مجیب ہانپتا ہوا کلاس روم میں داخل ہوا۔ ہے گائز، کیا تم لوگ جانتے ہو اس وقت رحیل کاظمی اور بی جے کے درمیان بہت زبردست لڑائی ہو رہی ہے؟ کیا لڑائی؟ وہ چاروں مجیب کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھنے لگے۔ مطیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کی چھت پر لڑ رہے ہیں اور سبھی اسٹوڈنٹس وہیں کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ او نو، یہ تو بہت ہی برا ہوا، عبیدہ نے کہا۔ چلو پھر ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں۔ ہاں چلو۔ جب وہ یونیورسٹی کی چھت پر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ رحیل کاظمی بی جے کے کالر سے پکڑے اس کے منہ پر زبردست مکہ مارتے ہوئے غصے سے بولا، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری موم کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ رحیل کو یوں شدید غصے میں دیکھ کر وہاں موجود سبھی اسٹوڈنٹس ڈر کر پیچھے کو ہو گئے تھے۔ مبادا کہیں اس محاورے کے مطابق کہ سانڈ کی لڑائی کا نتیجہ جو بھی نکلے بیچ میں کچلی گھاس ہی جاتی ہے، اس لیے وہ پیچھے کو ہٹ گئے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگے۔ عبیدہ، نعمانہ اور حاذق میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ان کے درمیان صلح کرواتے،
یہ کام بھی مطیبہ جمال نہیں کیا تھا، وہ تیزی سے ان کے درمیان آتی ان دونوں کو رکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ جاہلوں کی طرح کیوں لڑ رہے ہو؟ روہیل اسے غصے سے دیکھتا ہوا بولا۔ تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ مطیبہ، تمہارا اس لڑائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں لینا دینا نہیں ہے؟ میں تم دونوں کو یوں لڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، دور ہو جاؤ یہاں سے۔ ہرگز نہیں، آج تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، میں بھی تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی بی جے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آج تو تم مجھ سے بچ کے دکھاؤ، جان سے مار دوں گا تمہیں۔ ہاں تو پھر آ جاؤ باران جہانگیر، میں بھی دیکھتا ہوں تمہیں۔ روہیل نے اسے چھیڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے دستوں گریبان ہو جاتے، مطیبہ نے چیخ کر وہاں کھڑے اسٹوڈنٹ سے کہا، شیم آن یو، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، تم لوگ کھڑے بس تماشا دیکھ رہے ہو، ان دونوں کو چھڑوایا کیوں نہیں؟ مطیبہ کے شرم دلانے پر کچھ اسٹوڈنٹس حرکت میں آئے، کچھ نے باران جہانگیر کو پکڑ لیا اور کچھ نے بپھرے ہوئے روہیل کو۔ اسے لے جاؤ یہاں سے۔ سب لڑکے روہیل کو، جو کہ بار بار لپک کر باران کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے زبردستی گھسیٹ کر وہاں سے لے گئے۔ باقی سب بھی وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے چلے گئے، اب بس باران جہانگیر اور مطیبہ ہی رہ گئے تھے۔ باران کے ہونٹوں اور ناک سے خون بہہ رہا تھا، شاید روہیل نے بہت زور کا مکہ مارا تھا۔ باران سر اوپر اٹھائے شہادت کی انگلی ناک کے نیچے رکھے بہنے والے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مطیبہ نے اسے یوں دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ ارے تمہارے ہونٹوں اور ناک سے تو خون بہہ رہا ہے، ایک منٹ تم یہیں رکو، میں بس ابھی آئی۔ مطیبہ یہ کہتی ہوئی جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر نیچے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اوپر آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی رومال تھا جو بخت جہان نے بچپن میں اس کے بالوں میں باندھا تھا۔ یہ لو رومال، اپنا خون صاف کرو۔ باران نے گردن پوڑ کر پہلے اسے، پھر اس کے ہاتھ میں موجود رومال کو دیکھا۔ اب ایک لمحے کو اس کو بالکل بھی یقین نہ آیا کہ یہ وہی رومال ہے جو اس نے بچپن میں دیا تھا۔ لے بھی لو اب، اس طرح گھور کیا رہے ہو؟ مطیبہ نے اسے یوں خود کے ہاتھ کو دیکھتا پا کر کہا۔ تھینکس۔ باران نے اس کے ہاتھ سے وہ رومال لے لیا۔ اس رومال کو گم مت کر دینا، مجھے یہ واپس چاہیے۔ مطیبہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اس میں ایسا کیا ہے؟ باران اس رومال کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ تو ایک عام سا رومال ہے، تمہارے لیے ہوگا یہ عام سا رومال، لیکن میرے لیے یہ بہت خاص ہے۔ اگر تم اسے سنبھال کر نہیں سکتے تو پھر مجھے یہ واپس کر دو۔ مطیبہ اس کے ہاتھ سے رومال چھیننے لگی تو باران نے جلدی سے وہ ہاتھ اوپر کو اٹھایا۔ اوکے، میں اسے سنبھال کر رکھوں گا اور جلد ہی اسے واپس کر دوں گا۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ اس میں ایسا کیا ہے؟ یہ تو معمولی سا رومال ہے۔ وہ رومال کو دیکھتے ہوئے پھر سے گویا ہوا۔ شاید وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کہیں مطیبہ کو وہ یہ سب کچھ یاد تو نہیں آ گیا۔ تمہارے لیے معمولی ہے لیکن میرے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ ویسے یہ رومال کس کا ہے؟ کیا یہ کسی نے تمہیں گفٹ کیا تھا؟ جس کا بھی ہے، تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جس کام کے لیے دیا ہے نا، وہی کرو۔ اور ہاں، مطیبہ جاتے جاتے پلٹ کر بولی، خبردار جو تم نے اسے گم بھی کیا تھا، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ سنا تم نے؟ اس کا خیال رکھنا رومال کا، بہت قیمتی ہے میرے لیے۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، تمہیں اس رومال کے لیے اتنا پوزیسو دیکھ کر اب سمجھ گیا ہوں کہ یہ تمہارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر باران نے وہ رومال ناک کے نیچے رکھ لیا۔ لفنگا، بدماش کہیں کا، ہر وقت مرنے اور مارنے کی پڑی رہتی ہے اسے۔ مطیبہ اسے دیکھتی بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی باران جہانگیر ہاتھ میں پکڑے اس رومال کو دیکھ کر رو دیا۔ وہ اپنی ماں کے اس رومال کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ مطیبہ جمال، تھینک یو سو مچ۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم نے میرے اس رومال کو ابھی تک سنبھال کر رکھا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم اس رومال کے لیے کتنی پوزیسو ہو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ باران وہیں چھوٹی سی دیوار سے ٹیک لگاتا بیٹھ گیا۔ اب وہ رومال سے اپنی ناک اور ہونٹوں سے بہنے والا خون صاف کر رہا تھا۔ ناک سے خون صاف کرتے ہوئے وہ درد سے چلایا تھا۔ گدھا کہیں کا، کتنی زور سے مارا ہے۔ کہا بھی تھا کہ ڈرامہ کرنا ہے، لیکن نہیں، اس نے جان بوجھ کر میری ناک پر اتنا زور کا مکہ مارا کہ لگتا ہے میری ناک کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہے۔ کلاس روم میں آ کے روہیل اب اپنا موبائل فون نکالے باران جہانگیر کو میسج کر رہا تھا۔ سبھی کلاس فیلو روہیل کی تعریف کر رہے تھے کہ اس نے باران کو بہت مارا ہے۔ عبیدہ بیچاری بہت غم زدہ تھی، اس لیے کہ اسے بی جی کو روہیل کاظمی نے مارا تھا۔ عمران نے اسی وقت میسج کر کے قدرت کاظمی کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا اور یہ سب روہیل کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ باران دوست تھا، اس نے صحیح کہا تھا۔ اب روہیل کو یقین ہو چکا تھا۔
उसने मुस्कुराते हुए एक मैसेज फरहान जहांगीर को सेंड किया। हाँ बिग ब्रो, बताओ ज़रा मेरी एक्टिंग कैसी थी? तुम ही कहते थे ना कि मुझे एक्टिंग करनी बिल्कुल नहीं आती। अब बताना ज़रा कि कैसी एक्टिंग की मैंने। रोहेल का मैसेज पढ़कर फरहान दांत पीसते हुए उसे मैसेज टाइप करने लगा। गधे कहीं के, तुम मुझे मिलना ज़रा यूनिवर्सिटी के बाहर, फिर बताता हूँ मैं तुझे कि एक्टिंग कैसे की जाती है। मैंने तुम्हें कहा था कि बस दिखाना है और तुमने जानबूझकर मुझे मारा। देखो तो लगता है कि मेरी नाक की हड्डी टूट गई है। इसका मैसेज पढ़ते रोहेल जोर से हंस रहा था, जिस पर सब स्टूडेंट्स ने जोकर उसे देखा, लेकिन उसे परवाह ही कहाँ थी। वो मोबाइल फ़ोन में घुसा फरहान के मैसेज पढ़कर हंसा था। सब उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे वो पागल हो गया हो। आज ना जाने क्यों उसे बहुत अच्छा लगा था। इस वक्त वो दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर एक कैफ़े शॉप में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। इसके होंठों और सूजी हुई नाक को देखकर रोहेल ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी हुई थी। इसे यूं हंसते देखकर फरहान ज़रा गुस्से से बोला, दांत निकालना बंद करो, वरना कहीं मैं तुम्हारी ये दांत ना तोड़ डालूं। एक तो तुमने मेरे खूबसूरत चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ दिया, ऊपर से तुम दांत निकाल रहे हो। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी जोर का लगेगा। खैर छोड़ो, अब हम असल पॉइंट की तरफ आते हैं। यकीनन ये खबर तुम्हारे बाप तक पहुंच गई होगी। हाँ बिल्कुल, मैंने इमरान को देखा था। उसने डैड को मैसेज किया था, या फिर शायद वो यूनिवर्सिटी से सीधा इन्हीं के पास ही चला जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन अब हमें करना क्या है? मैंने तो ये कर लिया, अब इससे क्या होगा? अब इससे तुम अपने बाप की निगाहों में आ जाओगे और वो तुम्हारी तारीफ करेगा इस काम की कि तुमने मुझे मारा। वो तुम्हें इसी तरह देखना चाहता है। वो तुम्हें अपने करीब करेगा और फिर इस तरह तुम इसके करीब होने लगोगी कि तुम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जान जाओगे। तुम्हारा बाप इतनी जल्दी हर किसी पर यकीन भी नहीं करता, चाहे वो इसका अपना सगा खून ही क्यों ना हो। इसीलिए तुम्हें वो नामुमकिन काम करने हैं कि जो इसे खुश करें। इस तरह ही तुम इसकी आंखों के नूरे नज़र बन सकोगे। फिर वो तुम्हें अपने साथ अपने काम में शामिल कर लेगा। फिर तुम इनके तमाम मकरूह धंधों के बारे में जान जाओगे। इसके बाद तुम इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना, हमें इसे सज़ा दिलवानी है। सज़ा का सुनकर रोहेल उसे देखने लगा। क्यों, क्या हुआ? क्या ये तुम्हें सुनकर बुरा लगा? क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? रोहेल ने नजरें चुराई। फरहान मुस्कुरा दिया। लगता है कि तुम अपने बाप से भी बहुत मोहब्बत करते हो। चलो कोई नहीं, तुम बस इतना करो कि ये पता लगाओ कि क्या वो न्यूज़ सच है जो हमें मालूम पड़ी है। बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा। तुम्हें बस मेरी यही हेल्प करनी है। इसी तरह ही तुम मेरा एहसान चुका सकोगे। ठीक है, मैं ये सब करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। ठीक है फिर, ये कहकर फरहान ने कॉफ़ी का मग उठा लिया। उसे कॉफ़ी पीते देखकर रोहेल ने भी अपना मग उठाकर होंठों से लगाया। सुनो, फरहान ने उसे पुकारा। बोलो। हम दोनों की ये मुलाकात सीक्रेट रखना, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, खासकर तुम्हारे बाप को, वरना हम दोनों ही जान से मारे जाएंगे। सुना तुमने? सुना मैंने। तुम बेफिक्र होकर रहो। इसकी बात सुनकर फरहान मुस्कुरा दिया। लगता है मेरे साथ रह रहकर तुम भी अक्लमंद होने लगे हो। क्या कहा? फिर से बताना ज़रा। रोहेल इसकी बात सुनता उसे देखकर बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? क्या तुम खुद को दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान समझते हो? हाँ, यही समझ लो। वो कंधे उचकाकर मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का मग होंठों से लगा गया। रोहेल उसे घूरने लगा, लेकिन फरहान को इसकी परवाह ही कहाँ थी। वो मज़े से कॉफ़ी के घूंट भरता रहा। रोहेल जब घर में दाखिल हुआ तो उसे पोर्च में ही इमरान मिल गया। इसकी सोच के मुताबिक ही इमरान इसके घर में पहले से मौजूद था। शायद कुदरत काज़मी से बात करने के बाद अब वो घर से वापस जा रहा था। इमरान को देखकर रोहेल ने जानबूझकर हैरत से पूछा, जैसे उसकी आमद की बिल्कुल भी उसे खबर ना हो। तुम यहाँ? हाँ, मैं बस इधर से गुजर रहा था, तो मैं सोचा कि अंकल से सलाम दुआ करता जाऊँ। वो नज़रें चुराता हुआ बोला। अच्छा। रोहेल ने इसकी आंखों में झांका क्योंकि इसकी ज़बान कुछ और ही कह रही थी, आंखें कुछ और। इसकी निगाह अचानक ही इमरान के दाएं हाथ में थामे लिफाफे पर पड़ी थी। गालिबन ये उसके बाप की तरफ से उसके लिए इनाम था, जो उसने उसकी जासूसी करके हासिल किया था। रोहेल के देखने पर इमरान ने झट से वो लिफाफे वाले हाथ को पीछे को कर लिया। ये देखकर रोहेल को बहुत तकलीफ हुई। कितना खुदगर्ज और लालची दोस्त मिले थे इसे। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। हाँ हाँ ज़रूर। ये कहता इमरान वहाँ से जल्दी से भाग गया।
روہیل ایک ہاتھ سے بیگ پکڑے اور دوسرے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے۔ جب لیونگ روم میں داخل ہوا تو اس نے اپنے باپ کو وہیں پر بیٹھے پایا۔ ہیلو ڈیڈ، اس نے سر کو ہلکا سا جھکا کر ہیلو کہا۔ قدرت کاظمی جو کہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اسے دیکھ کر اس نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور اسے بغور دیکھنے لگے۔ روہیل نے اپنے باپ کو یوں خود کو گھورتے پا کر خوف سے تھوک نکلا۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے قدرت کاظمی نے اسے پکار لیا۔ رکو! روہیل کی سانس اٹک گئی۔ وہ آہستگی سے پلٹا۔ جی ڈیڈ۔ اب قدرت کاظمی صوفے سے اٹھ کر چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ روہیل اسے یوں اپنی طرف آتا دیکھ کر نامحسوس طریقے سے پیچھے کو ہونے لگا، کیونکہ قدرت کاظمی کے چہرے سے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ پیچھے کو ہوتے ہوئے وہ دیوار سے جا لگا۔ قدرت کاظمی اس کے پاس آتے اس کے کندھے پر سختی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ قدرت کاظمی نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں ڈیڈ، وہ ہکلایا۔ روہیل کو اپنا کندھا ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کو یوں خود کو دیکھتے پا کر وہ جلدی سے نظریں نیچی کر گیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر قدرت کاظمی کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس کا وہی کندھا اب تھپاتے ہوئے مسکرا کر بولے، میں نے سنا جو کچھ بھی تم نے آج یونیورسٹی میں کیا۔ جی؟ روہیل نہ سمجھی سے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ مجھے عمران نے سب کچھ بتا دیا، اب مجھ سے چھپانا بند کرو اور سب کچھ بتا دو کہ کیا ہوا تھا۔ ڈیڈ روہیل گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم بحران کی بات اسے یاد آئی، اسے یہ سب اب خود ہی ہینڈل کرنا تھا۔ پھر وہ ہمت کرتا ہوا گویا ہوا، ڈیڈ، اس لڑکے نے میری ماں اور آپ کے بارے میں بہت گھٹیا گفتگو کی تھی۔ اس نے مجھے بہت غصہ آیا تھا اور مجھ سے وہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا، اس لیے میں نے اسے مارا۔ قدرت کاظمی اس کی بات سنتا ہنس دیا۔ وہ بے یقینی سے باپ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کبھی کبھی اپنے باپ کو اپنے کسی کام پر اتنا زیادہ خوش نہیں دیکھا تھا۔ تم نے بالآخر دکھا ہی دیا کہ تم قدرت کاظمی کے بیٹے ہو۔ میں نے سنا کہ تم نے اسے بہت مارا اور مجھے یہ سن کر بے تحاشا خوشی ہوئی۔ بہت اچھا کیا، گڈ جاب۔ قدرت کاظمی نے ایک بار پھر سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ روہیل کا دل اچانک سے خوشی سے بھر گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے باپ نے اس کے کسی کام کو سراہا تھا اور اسے شاباشی دی۔ اپنے باپ کو یوں اپنے کسی کام پر خوش دیکھ کر اسے اچھا لگ رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے اسے اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا، کیونکہ اس کا باپ اس کے برے اور غلط کام پر اسے شاباشی دے رہا تھا۔ اس کی خوشی سیکنڈز میں غائب ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اب جا کر فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں، قدرت کاظمی نے اس کا کندھا تھپتھپا کر کہا۔ جی ڈیڈ۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس کمرے میں چلا آیا۔ اس نے کندھے سے بیگ اتار کر بیڈ پر اچھالا اور جوتوں سمیت بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ اب وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے چھت کو گھورتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ میرا باپ میرے کسی اچھے کام پر کبھی بھی نہیں خوش ہو سکتا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں۔ کتنا خوش ہونے لگا تھا میں کہ میرا باپ مجھے میرے کسی کام کو سراہ رہا ہے۔ وہ زخمی سا ہنسا۔ وہ کبھی بھی میرے اچھے کام پر مجھے سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی محبت اور توجہ پانے کے لیے ترستا آیا تھا۔ اس نے کتنے ہی ایسے کام کیے جن کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی اٹینشن پا سکتا تھا، لیکن سوائے ڈانٹ ٹپٹ کے اسے کبھی کچھ ملا ہی نہیں۔ سچ میں وہ اس دنیا کا سب سے غریب اور ترس کھائے جانے والا انسان تھا، جس کے پاس ماں باپ ہونے کے باوجود بھی نہیں تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے موبائل فون نکالا اور باران کو ایک میسج لکھ کر سینڈ کر دیا۔ موبائل بیڈ پر رکھتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے موبائل پر باران کا رپلائی آیا تھا۔ اسے اس کا میسج پڑھا اور باران نے اسے آگے کے پلان کے متعلق بتایا۔ وہ اوکے کا میسج سینڈ کرتا، موبائل جیب میں ڈالتا باہر چلا آیا۔ کھانے کی میز پر پہنچا تو اس کی ماں اور باپ پہلے سے ہی موجود تھے۔ وہ سلام کرتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اب چمچ اور پلیٹوں کی آوازوں کے سوا اور کوئی آواز نہ تھی۔ سارا کاظمی کو اچانک سے کچھ یاد آیا۔ وہ روہیل کی طرف دیکھتے محبت سے بولی، میں نے تمہارے ڈیڈ سے سنا جو کچھ بھی تم نے آج یونیورسٹی میں کیا۔ گڈ بیٹا، اسی طرح ہی اپنے دشمنوں کو مات دیتے رہو گے تو کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی سے ہی طاقتور بن جاؤ تاکہ آگے چل کر کوئی بھی تمہارے لیے مشکل نہ کھڑی کر سکے۔ جی مام، تھینکس، سارا مسکرائی۔ تبھی روہیل ہمت کرتا اپنے باپ سے گویا ہوا، ڈیڈ میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے۔
سارا اور قدرت کاظمی اسے دیکھنے لگے۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈیڈ، میں چاہتا ہوں کہ میں اب سے آپ کے بزنس میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں۔ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہا تھا۔ سارا اور خاص کر قدرت کاظمی کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ وہی ڈرپوک روہیل ہے جو کسی سے مار کھا کر ہمیشہ اپنے ماں باپ کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا۔ قدرت کاظمی مسکرائے۔ ابھی تو تم اس لائق نہیں ہوئے ہو کہ تمہیں کوئی بڑی ذمہ داری سونپی جائے۔ ڈیڈ، آپ مجھ پر بھروسہ تو کیجیے، میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی پوری کوشش کروں گا اور اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کروں گا۔ زمین سے اٹھ کر ہی انسان آسمان کی بلندی تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر کس پر کریں گے؟ میں آپ کا خون ہوں اور آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ۔ نہ جانے یہ سب وہ کیسے کہہ گیا تھا۔ شاید باران کے سمجھانے کا ہی اثر تھا کہ اس کی یہ گہری باتیں سن کر سارا کاظمی کے ساتھ ساتھ قدرت کاظمی بھی حیرت اور بے یقینی سے اپنے اس بے وقوف بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ قدرت کاظمی مسکرایا۔ لگتا ہے کہ تم بہت بڑی ذمہ داری لینا چاہتے ہو۔ جی ڈیڈ، بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے اچھا لگا یہ سن کر، لیکن فی الحال تم بہت چھوٹے ہو۔ ڈیڈ، چھوٹے بڑے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا حوصلہ اور خواہش بڑی ہونی چاہیے، تبھی وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ آج تو روہیل اسے حیرت کے سمندر میں غرق کرنے کے در پہ بھی تھا۔ قدرت سے سچ میں یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ اس کا وہی نالائق اور بے وقوف بیٹا ہے، لیکن آج وہ بڑی سمجھداری والی باتیں کر رہا تھا۔ جب تم اتنا زور دے ہی رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر کل سے تم میرے آفس چلنا اور پھر وہاں جا کر دیکھ لینا کہ کیا کچھ ہوتا ہے وہاں، اور کیا تم پہ یہ بھاری ذمہ داری لینے کی ایک ہو بھی کہ نہیں، تبھی میں تمہیں اپنا یہ بزنس سونپ دوں گا۔ ویسے بھی میں اپنے بزنس کو کسی اچھے اور محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا تھا تاکہ میں اپنا سارا دھیان اور توجہ اپنی سیاست چمکانے میں مرکوز کر سکوں، اور تم سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ تم تو میرا خون ہو اور مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ قدرت کاظمی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی روہیل کو زبردستی مسکرانا پڑا۔ نہ جانے کیوں اسے بہت برا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور ایک ڈر بھی تھا کہ کیا ہوگا جب اس کے باپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ وہ دھوکہ ہے۔ اس نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے اپنے پاس بیٹھے باپ کو دیکھا جو بہت خوش ہو رہے تھے اس کی یہ سمجھداری والے باتیں سن کر۔ اس نے پہلے کبھی بھی اپنے باپ کو اتنا خوش نہ دیکھا تھا اپنے لیے۔ دل میں اچانک سے ایک ملال سا اٹھا تھا، لیکن پھر وہ سر چھٹکتا کھانا کھانے لگا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسے بس یہ شیور کرنا ہے کہ اس کا باپ کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ اگر اس کا باپ اس سب میں ملوث نہ ہوا تو وہ سچ میں اپنے باپ کو ایک اچھا اور کامیاب بیٹا بن کر دکھائے گا، اور وہی کرے گا جو اس کا باپ کہے گا۔ بس ایک بار باران کا یہ شک دور کرنا تھا، جو کچھ بھی اس نے اس کے باپ کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ اسے اپنے باپ پر اتنا یقین تو تھا کہ اس کا باپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس کی سوچ غلط تھی اور وہ بہت جلد اسے بہت بڑا دھچکا لگنے والا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے کال کر کے باران کو پوری بات بتا دی۔ یہ سن کر باران بہت خوش ہوا تھا۔ براوو، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ سارا نے اس کے کام کو سراہا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب بس وہی کرتے جاؤ جو تم سے تمہارا باپ کہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات جان لو تم اچھی طرح سے کہ اگر میرے ڈیڈ ان سب میں ملوث نہ ہوئے تو پھر میں آگے تمہارا کوئی بھی کام نہیں کروں گا۔ ہمارے راستے یہیں پر ہی ختم ہو جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اوکے ڈن؟ ٹھیک ہے پھر۔ روہیل نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ باران جہانگیر مسکرا اٹھا۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسے اس نے پلان بنایا تھا۔ پھر سے وہ تیار ہو کر اپنے باپ کے ساتھ آفس چلا آیا۔ یہ سب اس کے لیے بہت نیا تھا۔ قدرت کاظمی اسے پورے سٹاف سے ملوا رہے تھے اور ساتھ میں اسے ایک ایک کام کے متعلق آگاہ بھی کر رہے تھے۔ بزنس کی ان باریکیوں کے متعلق تو روہیل کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا۔ اپنے باپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ چلتے ہوئے اسے بے تحاشا خوشی ہو رہی تھی۔ پہلی بار وہ اپنے باپ کے ساتھ یوں کندھے سے کندھا ملا کر چل رہا تھا۔ پورا آفس دیکھنے کے بعد اس نے آفس میں ہی اپنے باپ کے ساتھ لنچ کیا۔ آج کا دن اسے اپنی زندگی کا سب سے اچھا دن محسوس ہوا تھا، کیونکہ آج اس کی زندگی میں پہلی بار اس کے باپ نے اس کے ساتھ پورا دن گزارا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا، اور یہی سوچ اسے بہت خوشی دے رہی تھی۔ کاش کہ ایسا ہمیشہ سے ہوتا، کاش۔ اس نے شدت سے یہ دعا کی تھی، لیکن ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔
وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ ہاں، تو پھر کیا سوچا تم نے؟ کیا تم یہ بھاری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ قدرت کاظمی صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے اسے پوچھنے لگا۔ جی ڈیڈ، میں تیار ہوں۔ سچ میں؟ جی ڈیڈ۔ اوکے، پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک بڑی ذمہ داری دے رہا ہوں۔ روہیل باپ کو دیکھنے لگا۔ یہ کام تمہیں سونپ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم اسے ضرور پورا کرو گی۔ کیسا کام ڈیڈ؟ قدرت کاظمی مسکرائے اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے سامنے رکھی ایک فائل کھول کر اس کے سامنے کی۔ یہ ملک کی ایک مشہور و معروف کمپنی ایم ایچ اسٹار ہے۔ ہمیں اس کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ چاہیے اور یہ کام تم کرو گے۔ میں نے اس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اگر اس کمپنی کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا تو ہمیں اس سے اربوں روپے کا منافع ہوگا۔ اس کمپنی کی کئی برانچیں برطانیہ، یو ایس، سویڈن اور کئی دوسرے ممالک میں موجود ہیں۔ اس کمپنی کے ساتھ اگر یہ ڈیل ہو گئی تو ہمارے بزنس کا بہت فائدہ ہوگا۔ یہ سن کر روہیل نے خوف سے تھوک نکلی۔ ڈیڈ، جب آپ سے یہ سب نہیں ہو سکا تو پھر مجھ سے کیسے ہوگا؟ مجھے تو کچھ خبر بھی نہیں ہے اس بارے میں، اور نہ ہی مجھے اس سب کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ ہے کہ کس طرح سے بزنس ڈیل کی جاتی ہے۔ اس کی شکل دیکھ کر قدرت کاظمی ہنس دیا۔ ابھی سے ہی ہار مان لی تم نے؟ صحیح کہا تم نے، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم یہ ذمہ داری لینے کے لیے بہت پرجوش ہو۔ جی ڈیڈ، لیکن کچھ نہیں، بس ایک بار میں نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب تمہیں یہ کرنا ہے، چاہے جواب ہاں میں ملے یا نہ میں۔ سنا تم نے؟ جی ڈیڈ، اب جاؤ یہاں سے۔ کل تم نے اپنا بیسٹ دینے کی بھرپور کوشش کرنا ہے، باقی کا کام تمہیں سیکرٹری اریبہ سمجھا دے گی۔ جی ڈیڈ۔ یہ کہہ کر روہیل کاظمی وہ فائل اٹھاتا وہاں سے نکل آیا۔ پیچھے قدرت کاظمی ہنس دیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اب اسے ہار مان کر میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ مجھے تم پر 1% بھی یقین نہیں ہے۔ دراصل قدرت کاظمی کو بھی اپنے اس نالائق بیٹے پر یقین نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اسے یہ بھاری ذمہ داری دے اور اس کی نالائقی پر وہ اسے ہٹا دے، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا یہ کمزور اور نالائق بیٹا کبھی بھی کچھ اچھا نہیں کر سکتا۔ یہ لمبی لمبی باتیں بس اس نے اپنے باپ کو امپریس کرنے کے لیے ہی کی، اس لیے اسے یہ بھاری ذمہ داری دے کر اس کی ناکامی پر پہلی ہی فرصت میں اس کو فارغ کر دینا چاہتا تھا۔